وأصحابه ومن اهتدى بهديه واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فزيدوا فإن خير الزاد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج لله ولنفسه وللنفس وجعل يوم ولدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والأعمال في الله لعل رجاءهم أن يستغفروا صلى الله عليه وسلم. محترم سيدنا المرسل اللہ رب الجلال کا بے انتہا فضل کرم احسان ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو بار بار ایسے مواقع نصیب فرماتے ہیں جس سے وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا، جس میں اللہ کی محبت میں روزہ، تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، یہ سارے اعمال رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کروائے تاکہ ان اعمال کو کر کے اللہ سے قریب ہو جائے. رمضان مبارک میں اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہے اور رات میں دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود 20 رکعت تراویح میں اللہ کا قرآن سنا اور قرآن کریم کی تلاوت کی. ظاہر سی بات ہے جب بندہ اللہ کی محبت میں روزے رکھے گا، تراویح پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تو ایسی صورت میں اسے اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہو. اس کے دل میں آئے گا کہ چلو اس رب کے لیے ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، چلو اس کے گھر چلتے ہیں اور اس کا چکر لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد اپنی اہم ترین عبادت حج بیت اللہ مسلمانوں پر فرض قرار دیا. فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسلمان جس کے پاس بیت اللہ جانے کی استطاعت ہو، آنے جانے کا خرچ صحت اور تندرستی کے ساتھ اس کے پاس موجود ہو، تو ایسے مرد اور ایسی عورت پر اللہ کے گھر کا دیدار کرنا، اس کا طواف کرنا، مینا، مزدلفہ، عرفات جانا، یہ فرض قرار دیا ہے. اور یوں کہا گیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اللہ کے گھر کا حج نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. جیسے نماز فرض ہے، اس کے چھوڑنے پر آدمی کو احساس ہوتا ہے
روزہ فرض ہے، اس کے چھوڑنے پر آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے نہ نکالنے پر آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ ایسے ہی حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح نماز میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی نماز قضا کرتے ہیں تو یوں کہا گیا کأنما حبر أهله وماله، جیسے کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی پراپرٹی سب ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی نماز کے چھوڑنے پر۔ بڑے نقصانات بتائے گئے، آدمی چھوڑتا بھی نہیں ہے، کیوں؟ تو اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا تاخیر بھی نہیں کرتا ہے، ایک ایمان والا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ 2 بجے ہمارے یہاں مرکز میں ظہر ہوتی ہے، آج تو جمعہ ہے لیکن میں ظہر کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ باہر کھڑا ہوا ہے، مطلب کہ ظہر کو 2 بجے نہیں پڑھنا ہے، 2:30 بجے پڑھے گا۔ بتاؤ ایسے اس کے لیے آئے گا کبھی؟ جب مسجد سامنے ہے، جماعت سامنے ہے، خامخواہ کی وہ تاخیر کر رہا ہے، نہیں آپ 11 بجے پڑھنا ہے، نہ اس کا دل گوارا کرے گا نہ شریعت میں اس کی گنجائش۔ ظہر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ جیسے نمازوں میں تاخیر کی کوئی گنجائش ہے، روزے میں تاخیر کی کوئی گنجائش ہے۔ ایک آدمی گئے، یہ سال رمضان کا مہینہ گرمی میں آیا، اس لیے رمضان کے روزے میں سردی میں رکھوں گا ضرور، کہ گنجائش ہے شریعت میں سے۔ بے روزہ اگر پورا مہینہ بھی اگر گرمی میں آیا تو بھی رکھنا ہی رکھنا ہے، اس میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ جب سمجھ میں آتا ہے، روزے میں تاخیر نہیں، زکوٰۃ میں تاخیر کی گنجائش نہیں، نماز میں تاخیر کی گنجائش نہیں، تو اللہ کے گھر کا حج جب فرض ہو جاتا ہے تو اس میں بھی تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک آدمی اللہ کے گھر کا حج نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ بولے میرے امی ابا نے ابھی تک حج نہیں کرے اس لیے میں بھی حج نہیں کرتا۔ بولے امی ابا نے حج نہیں کرے اس لیے تو بھی نہیں کر رہا؟ کہا کہ اگر امی ابا کے حج کرے بغیر میں نے حج کرا تو میرا حج قبول نہیں ہوگا۔ بھائی ایسا تھوڑی ہے کہ امی ابا نے نماز پڑھے تو انہیں نماز پڑھنا، امی ابا نے روزہ رکھے تو انہیں روزہ رکھنا، ایسا ہے کیا؟ تو ایسا کہاں سے فارمولہ آ گیا کہ امی ابا نے حج کرے تو بیٹا یا بیٹی حج کرے گی؟ اس وجہ سے تاخیر کرنا کہ امی ابا نے حج نہیں کرے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک آدمی ایسا کہتا ہے ٹھیک ہے حج کروں گا ضرور، لیکن داڑھی کے بال کالے ہیں، جب پورے سفید ہو جائیں گے اس کے بعد حج کروں گا۔ بوڑھا ہونے کا کوئی انتظار کرتا ہے، تو ایسا بھی کوئی انتظار ضروری نہیں ہے۔ جیسے نماز کے اندر آدمی انتظار نہیں کرتا ہے کہ جب بڈھا ہو جاؤں گا تو پھر مسجد میں رہ کر پوری زندگی کی نماز پڑھوں گا جب تک نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا ہے کیا؟ حج میں ایسا کیوں؟ بھائی میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد حج کروں گا، اچھا میرا گھر بن جائے گا اس کے بعد حج کروں گا، اچھا کاروبار سیٹ اپ ہونے کے بعد حج کروں گا، اچھا ابھی کاروبار ہے ابھی لین دین چالو ہے، جب اچھا ہو جائے گا نا اس کے بعد حج کروں گا۔ اتنی سخت و ضعیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ حج بیت اللہ کے فضائل ہے، عمرے کے فضائل ہے، لیکن نہ کرنے پر سخت وعید والی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کے پاس حج بیت اللہ کے آنے جانے کا خرچ موجود ہے، اس کو صحت بھی ہے، تندرستی ہے، سب چیزیں ہیں، اور وہ بس تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے حج میں داخل کر رہا ہے،
اور اسی حال میں مر جاتا ہے تو فلیمت ان شاء یہودی و نصرانیا، فرمایا اس کے ایمان پر مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہودی ہو کر مرے گا یہی صحیح ہوگا۔ اتنی سخت بات ہے، اس لیے حج بیت اللہ کے فرض ہونے کے بعد اس میں داخل نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہے، جیسے ہی نمبر لگے آگے کی کارروائی پوری کرے، آدمی کوشش ہی نہ کرے تو اس کے دل میں کشش نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس ہندوستان کی سرزمین پر اتارے گئے، یہاں کے وہ نبی تھے، لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ اس زمانے میں ایروپلین نہیں تھا، اس زمانے میں جو اسٹیمر اور جہاز نہیں تھا اور کشتی سے سفر کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر بیت اللہ جا کر 300 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ تبلیغ والے کو اچھا جانتے ہیں، فضائل سرکار کو حضرت نے بات کی ہے، پڑھائیں کبھی فضائل حج اس نیت سے پڑھا کرو کہ اللہ حج کی توفیق دے کر۔ کتابیں گھر میں رکھی ہوئی لیکن پڑھتے نہیں ہیں، کم از کم 2-4 صفحے حج کے دنوں میں پڑھا کریں کہ روزانہ پڑھ پڑھ کے دل میں حج کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ فرض ہو تو ہی حج کرنا ضروری تھوڑی ہے، نفل حج بھی آدمی کر سکتا ہے، اللہ کے گھر پہ جانے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو، جا رہا ہوں بھائی، فرض نہیں ہے کبھی جا رہا ہوں۔ فضائل صدقات گھر میں ہے، فضائل اعمال گھر میں ہے، لیکن فضائل حج ہم نے کوئی بھول کر دیا۔ یہ جو میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے قائم ہونا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھارت میں رہ کر پیدل بیت اللہ انہوں نے 300 حج کے اور 700 عمرے کیے، یہ بات حضرت نے وہاں لکھی ہے۔ اس لیے حج کرو گے بڑے فضائل، حدیث میں ہے حج پر جانے والا اگر اس نے اللہ کے لیے حج کیا اور حج کے زمانے کے اندر اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے واپس جب لوٹتا ہے تو ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کو مانا سوچا۔ الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم، حج کرنے والا، حج پر جانے والے قافلے، عمرے پر جانے والے قافلے، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ صرف ان کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں، یہ جن کے لیے دعا کرے اللہ ان کی بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ۔ اس لیے وقت پورا ہونا وہ گھڑی اصل میں پیچھے چل رہی ہے، اس سے آپ کے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت کی حاصل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا